پشاور میں بڑابیر کے ایئر بیس پر 15 ستمبر 2015 کو دہشت گردوں نے دھاوا بول دیا۔ دہشت گردوں کا مقابلہ کرتے ہوئے نہ صرف 28 جوان شہید ہو گئے بلکہ آپریشن کے انچارج میجر سمیت 29 فوجی زخمی بھی ہو گئے۔ کیپٹن اسفندیار جو سٹاف افسر تھے انہوں نے اصرار کر کے اس آپریشن کی کمانڈ حاصل کی اور پھر کچھ ہی دیر میں بغیر کسی جانی نقصان کے 13 دہشت گردوں کو ختم کر دیا گیا۔ اب ایک دہشت گرد بچ گیا تھا۔ جب ایریا کلیئر کیا جا رہا تھا تو اس دہشت گرد نے اچانک اٹھ کر فائرنگ کر دی جس سے کیپٹن اسفندیار شہید ہو گئے۔ ضلع اٹک کے اس بہادر سپوت کے خاندان نے 1857 کی جنگ آزادی میں کس طرح جرأت و بہادری کی داستان رقم کی اور انگریزوں کو ناکوں چنے چبوائے۔ حالات کی ستم ظریفی دیکھیں کہ اس عظیم مجاہد کے بیٹے کو کس طرح انگریزوں کی ملازمت کرنے پر مجبور کر دیا گیا۔ آج ہم تاریخ کے صفحات کی ورگردانی کرتے ہوئے یہی حقائق بیان کرنے کی کوشش کریں گے۔ ترازو کے سلسلے غدار کون کی اس خصوصی قسط کے ساتھ میں ہوں بلال غوری اور آپ دیکھ رہے ہیں ترازو۔ غدار کون کی گزشتہ قسط میں ہم نے ضلع اٹک کے ان سرداروں، جاگیرداروں اور گدی نشینوں کا ذکر کیا جنہوں نے اپنی دھرتی سے دغا کرتے ہوئے انگریزوں سے وفا کی۔ اس لیے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ دھرتی کے ان سپوتوں کا ذکر بھی کیا جائے جنہوں نے مزاحمت کا راستہ اختیار کیا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے ضلع اٹک کے علاقہ مکھڈ شریف سے، جہاں بخاری خاندان کے چشم و چراغ سید صاحب شاہ رہائش پذیر ہیں۔ اٹک سے پنڈی گھیب جاتے ہوئے راستے میں ایک چھوٹا سا قصبہ آتا ہے جس کا نام ہے کسرا۔ سید صاحب شاہ بخاری نے 1845 میں یہاں ایک عظیم و شان مکتب کی بنیاد رکھی جس میں عربی، فارسی اور ریاضی کے علاوہ فنون سپاہ گری کی تعلیم بھی دی جاتی تھی۔ ان کے تعلیمی ادارے میں مسلمانوں کے علاوہ ہندو اور سکھ طلبہ کی بھی کثیر تعداد موجود ہے اور بعد ازاں ان کے شاگرد بہت نام کماتے ہیں۔ اسی اثناء میں 1857 کی جنگ آزادی کا آغاز ہو جاتا ہے اور مزاحمت کی بازگشت ضلع اٹک کے اس چھوٹے سے گاؤں میں بھی سنائی دینے لگتی ہے۔ کیپٹن اسفندیار شہید کے والد ڈاکٹر فیاض حسین بخاری نے اپنے بڑے بیٹے یعنی اسفندیار کے بڑے بھائی شہریار کے استفسار پر ماہنامہ حکایت کے 1990 میں شائع ہونے والے شمارے میں جنگ آزادی کی یہ داستان بیان کی ہے۔ ڈاکٹر فیاض حسین بخاری لکھتے ہیں کہ سید صاحب شاہ بخاری کو مولوی احترام الدین فرید کوٹی کا پیغام جہاد ملا۔ اگلے ہی روز انہوں نے مدرسے کے سامنے ایک مجمع میں اعلان جہاد کر دیا۔ اگرچہ اس مجمع میں ہندو، سکھ اور مسلمان شامل تھے مگر صرف مسلمانوں نے اس کار خیر میں اپنے آپ کو پیش کیا۔ سید صاحب شاہ نے مجو خان اور نور عالم کو جھٹ اور سید امجد علی شاہ کو مکھڈ شریف کی طرف بھیجا تاکہ وہاں سے جہاد میں شامل ہونے کے لیے لوگوں کو آمادہ کیا جا سکے۔ چند ہی دنوں میں سید صاحب شاہ کے پاس 400 مجاہدین اکٹھے ہو گئے۔ ان میں سے 50 سے زیادہ ان کے شاگرد تھے۔ اس وقت ڈاکٹر فیاض حسین بخاری کے دادا اور اسفندیار شہید کے پردادا یعنی سید صاحب شاہ کے بیٹے حیدر شاہ محض 4 سال کے تھے مگر یہ بطل حریت اپنے کم سن بیٹے اور رفیقہ حیات کو اٹک میں چھوڑ کر جون 1857 میں مجاہدین کے قافلے کی قیادت کرتے ہوئے کسرا سے لاہور کی طرف روانہ ہوئے۔ یہ قافلہ سخت جاں چند دنوں کی مسافت کے بعد ہی لاہور پہنچ گیا۔ لاہور میں مولوی احترام الدین فرید کوٹی کے ہاں بھی لگ بھگ 150 حریت پسند جمع تھے۔ ان مجاہدین کی منزل دلی تھی
جہاں آخری مغل تاجدار بہادر شاہ ظفر کی قیادت میں انگریزوں سے آزادی کی جنگ لڑی جا رہی تھی۔ مگر یہ سفر کٹھن اور دشوار ہی نہیں، پرخطر بھی تھا، کیونکہ لاہور سے دلی جانے والے تمام راستوں پر کڑی نگرانی کا سلسلہ جاری تھا، اور نہ صرف انگریز بلکہ ان کے ایجنٹ کا کردار ادا کرنے والے مقامی افراد بھی مجاہدین کی بو سونگھتے پھرتے تھے۔ تمام تر خطرات کے باوجود مجاہدین کا یہ قافلہ اگست 1857 میں دلی کے لال قلعہ تک پہنچ گیا، جہاں مغل بادشاہ بہادر شاہ ظفر کے زیر سایہ فوج کی قیادت روہیلا سردار بخت خان کر رہے تھے۔ سید صاحب شاہ بخاری جو سبز پگڑی پہنا کرتے تھے، انہوں نے کئی معرکوں میں شجاعت کا مظاہرہ کیا تو انہیں فوج کی ایک ٹکڑی کا کمانڈر بنا دیا گیا، اور یہ دستہ پگڑی والے کے لشکر کے نام سے مشہور ہو گیا۔ سید صاحب شاہ بخاری اور ان کی کمان میں موجود مجاہدین کو دلی کے مشہور اجمیری دروازے کی حفاظت پر مامور کیا گیا۔ ادھر انگریز فوج کے جنرل نکلسن، جن کا شمار نہایت قابل فوجی افسروں میں ہوتا تھا، اور وہ اس سے پہلے پنجاب بھر میں کئی اضلاع میں مزاحمت کو بہت آسانی سے کچل چکے تھے، اب دلی کا قبضہ واپس لینے کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی، اور وہ اپنی فوج کے ساتھ دلی کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جنرل جان نکلسن، جس کے نام پر لاہور ریلوے اسٹیشن سے لکشمی چوک کی طرف جانے والی ایک سڑک آج بھی نکلسن روڈ کہلاتی ہے، بہادر ہونے کے ساتھ ساتھ نہایت ظالم اور سفاک انسان تھا۔ اس نے سیالکوٹ اور پشاور سمیت کئی علاقوں میں بغاوت کرنے والے مقامی سپاہیوں کو بغیر ٹرائل کے نہایت بے رحمانہ انداز میں مار دینے کا کلچر متعارف کروایا۔ اسے ہندوستانیوں سے نفرت تھی، اور وہ ان سے انتقام لینے کا کوئی موقع ہاتھ سے نہیں جانے دیتا تھا۔ ایک بار کسی مقامی شخص نے جنرل نکلسن کے سامنے زمین پر تھوک دیا تو اس نے تھوکنے کے عمل کو اپنی توہین سمجھا، چنانچہ اس ہندوستانی شخص کو جکڑ کر زبردستی وہ تھوک اپنی زبان سے چاٹنے پر مجبور کیا گیا۔ جنرل نکلسن، جس کا مجسمہ آج بھی آئرلینڈ میں پوری آب و تاب کے ساتھ موجود ہے، اپنی نسل پرستی کے حوالے سے مشہور تھا، اور جان لارنس سمیت اس دور کے بیشتر برطانوی افسر یہ بات بہت اچھی طرح جانتے تھے۔ ایک بار جنرل نکلسن نے امام مسجد کی داڑھی اس لیے اپنے ہاتھوں سے مونڈ دی کہ اس نے صاحب بہادر جنرل نکلسن کو سلام نہیں کیا تھا، لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ اس حد تک آمیز سلوک کے باوجود ہندوستان کے بعض لوگ اسے خدا سمجھ کر پوجنے لگے، اور اس کا نام نکل سائیں پڑ گیا۔ 1857 کی جنگ آزادی کے دوران جنرل نکلسن کو اپنی نفرت کا اظہار کرنے کا بھرپور موقع ملا، مگر اجمیری دروازے کے مارکے میں سید صاحب شاہ بخاری کے دستے نے جنرل نکلسن کو گھائل کر دیا، اور وہ بعد ازاں انہی زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے مر گیا۔ جنرل نکلسن نے 14 ستمبر 1857 کو نئی حکمت عملی کے تحت انگریز فوج اور اس کے زیر سایہ لڑنے والے مقامی لشکر کو 5 حصوں میں تقسیم کر کے 5 مختلف اطراف سے بیک وقت حملہ کرنے کا منصوبہ بنایا۔ سب سے شدید حملہ اجمیری دروازے پر کیا گیا، اور اس کی حفاظت پر مامور سید صاحب شاہ بخاری کے دستے نے انگریز فوج کی توقعات سے کہیں بڑھ کر مزاحمت کی۔ انگریز میجر جیکب فصیل پر چڑھایا، مگر اس سے پہلے کہ وہ بندوق سیدھی کرتا، سید صاحب شاہ کے دستے میں شامل ایک جوان نے گولی مار کر اسے مار گرایا۔ اٹک کے مٹھیال قبیلے سے تعلق رکھنے والے مجاہدین نہایت بے جگری سے لڑے، اور ایک موقع پر انگریز فوج کو پسپا کرنے میں کامیاب ہو گئے۔ کیپٹن اسفند یار بخاری شہید کے والد ڈاکٹر فیاض حسین بخاری کے پردادا سید صاحب شاہ نے جوانوں کا حوصلہ بڑھایا اور انہیں للکارتے ہوئے کہا، میرے مجاہد ساتھیوں، تم بہت دور سے آئے ہو، تم پہاڑوں سے شہادت کا عزم لے کر آئے ہو، پیٹھ مت دکھانا۔ اجمیری دروازے پر لڑنے والے مٹھیال قبیلے کے پرعزم جوانوں نے تو پیٹھ نہ دکھائی، مگر غدار فصیل سے باہر ہی نہ تھے، بلکہ قلعے کے اندر بھی موجود تھے۔
ان غداروں نے فصیل کو اندر سے توڑ دیا تو انگریز فوج کا دستہ اندر داخل ہونے میں کامیاب ہو گیا۔ سید صاحب شاہ بخاری کی قیادت میں لڑنے والے مجاہدین تو اب بھی اپنے محاذ پر ڈٹے ہوئے تھے، لیکن اب انگریز فوج کی عددی بڑھتی کا مقابلہ کرنا ممکن نہ تھا۔ مجاہدین ایک ایک کر کے جام شہادت نوش کرنے لگے اور آخر میں بچے کھچے مجاہدین نے قریبی مسجد کا رخ کر لیا۔ بچے کھچے مجاہدین جو مسجد میں موجود تھے، انہیں گرفتار کرنے کے لیے انگریز فوج کا افسر مٹکاف ایک دستہ لے کر آگے بڑھا تو سید صاحب شاہ بخاری نے ایک بار پھر منادی کی کہ کون ہے جو مسجد کی حرمت پر قربان ہونا چاہتا ہے۔ کئی جانباز جام شہادت نوش کرنے کے لیے آگے آ گئے۔ یہ سب مجاہدین نہتے تھے، ان کے پاس کسی قسم کا کوئی ہتھیار نہ تھا، مگر جب یہ آگے بڑھے تو انگریز فوجیوں نے خوف زدہ ہو کر فائر کھول دیا۔ گولیوں کی باڑ میں کئی مجاہدین نیچے گر کر تڑپتے نظر آئے، مگر ان بہادر جاں بازوں نے انگریز فوجیوں کو توڑے دار بندوقیں دوبارہ لوڈ کرنے کا موقع نہ دیا۔ یوں نہتے اور غیر مسلح مجاہدین نے انگریز فوج کے ایک دستے کو دم دبا کر بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ اب ایک سکھ ریجمنٹ کو بھیجا گیا تاکہ مسجد میں پناہ لینے والے مجاہدین کو وہاں سے نکالا جا سکے۔ یہاں نہ صرف کیپٹن اسفندیار بخاری کے والد ڈاکٹر فیاض حسین بخاری کے پردادا سید صاحب شاہ بخاری شہید ہو گئے، بلکہ ان کے ساتھ آئے بیشتر مجاہدین آزادی کی جد و جہد میں قربان ہو گئے۔ مکھڈ شریف، کسرا اور اٹک کے دیگر علاقوں سے آئے ان مجاہدین میں سے اکا دکا ہی زندہ بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے۔ انہی میں سے ایک مرشد حسین مٹھیال تھے جو پہلے لکھنؤ گئے۔ جب معلوم ہوا کہ آزادی کے متوالوں کو ہر جگہ شکست ہو چکی ہے تو شکستہ دل کے ساتھ کسرا واپس لوٹ آئے۔ یہاں جب کیپٹن اسفندیار شہید کے دادا حیدر شاہ جو تب کم سن تھے، اس نے اپنے باپ کے بارے میں پوچھا تو مرشد حسین مٹھیال کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیپٹن اسفندیار بخاری شہید کے خاندان کی داستان یہاں پر ختم نہیں ہوتی، بلکہ تاریخ کے ایسے جبر کا آغاز ہوتا ہے کہ جذبات و احساسات کے اظہار کے لیے غالب کے الفاظ مستعار لے کر کہنا پڑتا ہے۔ حیران ہوں دل کو روں کہ پیٹوں جگر کو میں، مقدور ہو تو ساتھ رکھوں نوحہ گر کو میں، جانا پڑا رقیب کے گھر ہزار بار، اے کاش جانتا نہ تیرے رہ گزر کو میں۔ 1857 کی جنگ آزادی میں ناکامی کے بعد وفادار سرنگوں اور غدار سرخرو ٹھہرے۔ انگریزوں کا ساتھ دینے والوں نے رفتیں اور خلتیں پائیں اور مزاحمت کرنے والے مجاہدین کے اہل خانہ قسم پرسی اور گمنامی کی زندگی گزارنے لگے۔ کیپٹن اسفندیار شہید کے پردادا اور ان کے والد ڈاکٹر فیاض حسین بخاری کے دادا سید حیدر شاہ جو اس جنگ آزادی کے وقت 4 سال کے تھے، جب وہ جوان ہوئے تو ان کے ماموں غم روزگار کی تلاش میں انہیں راولپنڈی کے پولیس افسر رتن چند کے پاس لے گئے جو سید صاحب شاہ شہید کے شاگرد تھے۔ کیپٹن اسفندیار بخاری کے والد ڈاکٹر فیاض حسین بخاری 1990 کو شائع ہونے والے حکایت کے شمارے میں اس واقعہ کی تفصیل بیان کرتے ہوئے لکھتے ہیں، قسمت کی ستم ظریفی دیکھیے کہ جب حیدر شاہ جوان ہوا تو اس کا ماموں اعظم اسے راولپنڈی رتن چند کے پاس لے گیا۔ رتن چند سید صاحب شاہ بخاری کا شاگرد تھا اور ان دنوں راولپنڈی میں پولیس افسر تھا۔ رتن چند نے حیدر شاہ کو پولیس میں بھرتی کر لیا۔ یوں ایک مجاہد آزادی کے بیٹے نے انگریزوں کی ملازمت اختیار کر لی۔ کیپٹن اسفندیار شہید کے پردادا حیدر شاہ انگریزوں کی نوکری کرتے رہے اور پھر ان کے دادا غازی سید محمود شاہ بھی قیام پاکستان سے پہلے انگریز دور میں پولیس میں بطور سب انسپیکٹر بھرتی ہوئے۔ ان سے متعلق بھی بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے گجرات میں پوسٹنگ کے دوران وہاں ٹانڈا کے علاقے میں موجود اکلوتی مسجد کو آباد کیا تو وہاں کے رہائشی سکھوں نے ان پر حملہ کر دیا۔ مسجد کی بے حرمتی کرنے والے ایک سکھ کو ڈاکٹر فیاض حسین بخاری کے والد غازی سید محمود شاہ نے مار ڈالا تو نہ صرف ملازمت ختم ہو گئی بلکہ ان کے خلاف قتل کا مقدمہ چلایا گیا۔
چودھری فضل الہی جو اس وقت گجرات کے مشہور وکیل تھے اور بعد ازاں ذوالفقار علی بھٹو کے دور میں صدر پاکستان بنے، انہوں نے فیس لیے بغیر سید محمود شاہ کا مقدمہ لڑنے کا فیصلہ کیا اور یوں سید محمود شاہ اس مقدمے سے باعزت بری ہو گئے۔ کیپٹن اسفندیار بخاری شہید کے والد ڈاکٹر فیاض حسین بخاری بتاتے ہیں کہ جب ان کے بچے لڑکپن میں تھے تو اسفندیار کے چھوٹے بھائی حسان نے بہت عجیب و غریب بات کی۔ اس نے اسفندیار کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ تم پر بہت بھاری ذمہ داری عائد ہو گئی ہے۔ سب حیران ہوئے کہ یہ کس ذمہ داری کی بات کر رہا ہے۔ اس نے کہا ہمارے والد کے پردادا سید صاحب شاہ نے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی، مگر ان کے بیٹے سید حیدر شاہ نے انگریزوں کی ملازمت کر لی اور اس پیڑھی نے کوئی قابل ذکر کام نہیں کیا۔ پھر ہمارے والد کے دادا سید محمود شاہ نے مسجد کی حرمت پر قتل کر کے نہ صرف ملازمت کھوئی بلکہ جیل گئے، مگر اس کے بعد ہمارے والد کی پیڑھی نے کوئی قابل فخر کارنامہ سر انجام نہیں دیا۔ اب اپنے آباء و اجداد کا نام روشن کرنے اور کچھ کر گزرنے کی ساری ذمہ داری اسفندیار پر ہے۔ اور پھر اسفندیار بخاری نے مارکہ بڑابیر کے دوران نہ صرف اس ذمہ داری کا حق ادا کر دیا بلکہ اپنے والد کے پردادا سید صاحب شاہ کے کارناموں کو بھی ایک نئی پہچان دی۔ کیپٹن اسفندیار بخاری کے والدین اپنے ہونہار بیٹے کے بچپن کی یادیں تازہ کرتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ان کے والد ڈاکٹر فیاض حسین بخاری بتاتے ہیں کہ جب اسفندیار کم سن تھا اور اسکول کا طالب علم تھا تو کلاس میں کوئی تیز دھار آلہ لگنے سے اس کے ہاتھ پر کٹ لگ گیا اور خون بہنے لگا۔ بچوں نے شور مچا دیا اور کلاس ٹیچر کو بتایا کہ اسفندیار کا ہاتھ زخمی ہو گیا ہے۔ جب ٹیچر آئیں تو اسفندیار اپنے خون سے نوٹ بک پر کچھ لکھ رہا تھا۔ ابھی اس نے PAK لکھا تھا کہ ٹیچر نے اس کا ہاتھ تھام لیا اور خون کا رساؤ روکنے کے لیے پٹی کر دی۔ اسفندیار نے تڑپ کر کہا ٹیچر آپ مجھے پاکستان تو مکمل کرنے دیتی۔ اور پھر اسفندیار بخاری نے بڑے ہو کر 18 ستمبر 2015 کو اپنے لہو سے اس ادھورے مشن کو مکمل کیا۔ غداروں اور وفاداروں کا فرق واضح کرنے کا یہ سلسلہ جاری ہے۔ اگر آپ کے پاس بھی اس حوالے سے مستند معلومات دستیاب ہیں تو ہمارے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ غدار کون کی اگلی قسط میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ سیالکوٹ کے غیور اور بہادر لوگوں نے کیسے انگریزوں کے خلاف مزاحمت کی۔ جنگ آزادی کا وہ عظیم مجاہد کون ہے جس کی کھوپڑی آج بھی انگریزوں کے قبضے میں ہے، اور 1857 کی جنگ آزادی کے دوران گجرات کے نواب زادہ خاندان نے کس طرح انگریزوں کی چاکری کرتے ہوئے اپنی دھرتی سے غداری کی۔ اگر آپ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں یا پھر کوئی تجویز تو ہمارا واٹس ایپ نمبر 033284105537 دستیاب ہے۔ اپنا فیڈ بیک دیں، لائک کریں، سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئکن یعنی گھنٹی دبائیں اور دیکھتے رہیں ہمارا چینل ترازو۔